اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی اب چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور پھر سے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حسب معمول پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ناظرین ایک جو قرآنی وظیفہ ہے جو کہ بڑا آسان ہے اور اس کے اتنے فضائل ہیں، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ناظرین کسی تعارف کے محتاج نہیں، ائمہ معبرین میں سے بھی ہے، آپ کے تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم کہ جب اذان کی آواز سنتے تو تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے، اور جب کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے اور موت کا تذکرہ کہیں نکل آتا تو ناظرین چہرہ پیلا پڑ جاتا، زرد پڑ جاتا اور ایک دم خوف اور ڈر میں آ جاتے۔ اتنے متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف کا یہ عالم تھا۔ اچھا، ان کی بارگاہ میں اکثر لوگ آیا کرتے، سوالات کیا کرتے اور خوابوں کی تعبیر پوچھا کرتے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا ابن سیرین، میرے یہاں بے اولادی ہے، اولاد نہیں ہے، آپ دعا کیجئے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ اچھا، یہ استغفار نہیں ہوتا یا استغفار نہیں ہوتا، استغفار استفعال کے وزن پر یہ مصدر ہے۔ استغفار اس کا معنی ہے کہ مغفرت چاہنا، اور کیونکہ باب استفعال سے چاہت کا معنی خود بخود آ جاتا ہے۔ اب ناظرین دوسرا بندہ آیا، کہا کہ حضور میرے یہاں روزگار نہیں ہے، روزگار کی بڑی کمی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ پھر ایک شخص آیا، کہا کہ یا ابن سیرین، میرے یہاں بے برکتی ہے، آپ ایسا وظیفہ بتائیں کہ برکت آ جائے۔ فرمایا کہ استغفار کر۔ ناظرین و سامعین، کوئی یہ آیا کہ گھر میں ناچاقیاں ہیں اور محبت نہیں، فرمایا کہ استغفار کر۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ جو ہے وہ اولاد نافرمان ہے، آپ وظیفہ بتائیے۔ فرمایا استغفار کر۔ الغرض لوگ آتے رہے اور اپنے اپنے مسائل عرض کرتے رہے۔ ایک شخص آیا، عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں بارش ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں ہم کریں تو بارش ہو جائے، کہ اتصالی ہے۔ فرمایا استغفار کر۔ کسی نے کہا کہ میری کھیتی صحیح نہیں ہوتی، آپ کوئی وظیفہ بتائیں۔ فرمایا استغفار کر۔ جو بھی مسئلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آتا نا، آپ سے دریافت کرتا، آپ کہتے استغفار کر۔ اب ناظرین جو خاص مصاحبین بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بعد میں کہا کہ حضور کیا بات ہے، جو بھی کسی نے بھی کوئی مسئلہ آپ سے دریافت کیا، کوئی وظیفہ پوچھا، مسئلہ کوئی بھی ہو، آپ نے فرمایا کہ استغفار کر۔ تو یہ ایک وظیفہ آپ بتاتے رہے تو آپ نے فرمایا اچھا یہ واقعہ اوروں سے بھی منسوب ہے اور امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ سے بھی منسوب ہے۔ تو فرمایا کہ میں نہیں کہتا، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے۔ آئیے ناظرین، پارہ 29واں سورہ نوح اور آیت نمبر 10۔ فقلت تو میں نے کہا
استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا۔ اچھا ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا، کہا کہ حضور بڑا گناہ گار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ گناہ زائل ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ فرمایا استغفار کر۔ تو اب آپ دیکھیں کتنے فوائد ہیں اس وظیفے کے۔ استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ نمبر ایک کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ استغفار کرو تو اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرماتا ہے، معافی کے چٹ عطا فرماتا ہے۔ نمبر دو، یرسل السماء علیکم مدرارا، سورہ نوح کی آیت نمبر 11، تم پر موسلا دھار بارشیں نازل فرمائے گا۔ قحط سالی ہو یعنی گناہوں کی معافی ہو، استغفار سے ہوتی ہے۔ نمبر دو، قحط سالی ہو تو اللہ تبارک و تعالی میہ برساتا ہے، بارش نازل فرماتا ہے۔ نمبر تین، آیت نمبر 12 سورہ نوح، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ نمبر تین ہو گیا۔ نمبر چار، وَبَنِينَ، تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ اب کتنے ہو گئے ناظرین؟ نمبر ایک مغفرت، نمبر دو بارشیں برسنا، نمبر تین مال میں زیادتی ہونا، نمبر چار اولاد میں زیادتی ہونا، نمبر پانچ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے باغات ہرے بھرے فرمائے گا، اور نمبر 6 وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ ناظرین یہ نمبر 6 ہو گیا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک وظیفہ اور مغفرت بھی ہو رہی ہے، آسمان سے جو ہے وہ میہ بھی برس رہا ہے، قحط سالی دور ہو رہی ہے۔ نمبر 3 مالوں میں زیادتی ہو رہی ہے، اموال میں زیادتی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ نمبر 4 بے اولادی دور ہو رہی ہے، اولاد ہو رہی ہے، اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور نمبر 5 باغات بن رہے ہیں۔ نمبر 6 نہریں بنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک وظیفے پر ناظرین اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل آسان ہے، میں مشکل کی طرف نہیں جاؤں گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہے۔ یہ بتاؤں گا کہ جو آپ کی زبانوں پر ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے ہر گناہ سے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ناظرین یہ ہر نماز کے بعد ایک تعداد مقرر کر کے جو آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین یہ تمام برکتیں آپ سب کو، ہم سب کو عطا فرمائے گا۔